اور مبارکباد پیش کریں حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب رشیدی کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی رسم دستار بندی میں آپ کو یہ نیکیاں سمیٹنے کا موقع فراہم کیا۔ رب تبارک و تعالی حافظ و قاری مجاہد الاسلام کو دین کا سچا مجاہد بنائے اور قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ فرمائے۔ آئیے حضرات تھوڑی دیر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، جھوم کے پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں، مگر پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جس نبی کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس نبی کا حسن و جمال ہمارے ذہن و فکر کے پردوں پر کیسا ہو، ہم اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں ہمارا انداز کیسا ہو، کیونکہ یہ زمانے کا دستور ہے کہ بارگاہ جتنی بابرکت اور بعظمت ہوتی ہے نذرانے اور ہدیے اتنی عاجزی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، اور رب نے کائنات میں کوئی بارگاہ ایسی نہ بنائی جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی ہمسر ہو سکے۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں ہمارا انداز کیسا ہو۔ فیصلہ میں نہیں، علامہ فضیل نہیں، حضرت علامہ عبید الرحمن صاحب نہیں، یہاں بیٹھے تمام علماء نہیں، آج کے دور کے محققین محدثین اور مفسرین نہیں کریں گے، بلکہ فیصلہ وہ فرمائیں گے جو آج ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، یعنی بریلی کی سرزمین پر پہنچیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، دست بست عرض کریں کہ اے امام جب ہمیں نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہو تو ہمارا انداز کیسا ہو، نبی کونین کے حسن و جمال کا تصور کیسا ہو۔ میرا امام تمام عالم سنیت کو تنبیہ فرماتا نظر آئے گا اور کہے گا کہ وہ نبی جو نبی سارے نبیوں کا نبی بن کر آیا، اس نبی کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرنا ہو اپنی تمام تر محبتوں کو سمیٹو، نظروں میں گنبد خضرا لاؤ، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جا، اور جب نبی کی ذات کو مراد لینا ہو تو زبان تیری ہو، انداز میرا ہو، پکار کے بول مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس کی جبین مقدسہ کے لیے اعلیٰ حضرت کے عشق نے کہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کی نگاہ ناز کے لیے اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کی بھو مقدسہ کے لیے بریلی کے امام نے پکار کے کہا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کے لمحائے نازک کی ترجمانی کرتے ہوئے عشق امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے بولا، پتلی پتلی گنیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس کی گفتار کے لیے اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کے بازو مقدسہ کے لیے اعلیٰ حضرت کے عشق نے بریلی کی سرزمین سے پکار کے کہا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اور وہ نبی جو نبی ساری کائنات کا مالک و مختار بن کر آیا، جس کو رب نے ساری دنیا کی عطا فرمائی، ساری دنیا کا اختیار عطا کیا، مگر اس نبی کی صبر و قناعت کو دیکھیں، مہینوں چولہا نہیں چلتا، کھاتے ہیں تو چوکی روٹی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے نبی کے صبر و قناعت کو دیکھا
ارشاد فرماتے ہیں کل جہاں مل کر اور چوکی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، رب نے دنیا میں کائنات کو وجود عطا فرمایا، انسان مختلف درجے کے پیدا کیے، کسی کو بادشاہت عطا کر دی، کسی کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا دے دیا، کوئی دینے والا آیا، کوئی مانگنے والا آیا، کوئی دینے والا داتا بنا، کوئی مانگنے والا گداگر بنا۔ حضرات محترم، دنیا میں حاتم بن طائی کی سخاوت کا چرچا ہے، مگر یاد رکھو اس کی سخاوت سے مجھے انکار نہیں، مگر مصطفیٰ کی سخاوت کے سامنے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے، سائل علامہ فضیل کے دروازے پر آتا ہے، علامہ مشتاق کے دروازے پر آتا ہے، علامہ عبید الرحمان کے دروازے پر آتا ہے، نقیب اہل سنت کے دروازے پر آتا ہے، اس فقیر کے دروازے پر آتا ہے، اور آپ کے دروازے پر آیا، میرے دروازے پر آیا، اور جب بھیک مانگتا ہے آپ کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے کاروبار کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے پریوار کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے خاندان کو دعائیں دیتا ہے، اور اتنی ساری دعائیں دینے کے بعد جب آپ سے سوال کرتا ہے دنیا کے دینے والوں نے کیا دیا ہے، اگر دیے ہیں تو چند سکے دیے ہیں، کسی نے دی ہے تو خلقت دی ہے، کسی نے دی ہے تو تھوڑا بہت دیا ہے، یہ آپ کا دینا ہے، یہ ہمارا دینا ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دینا ہے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جب نبی کی بارگاہ میں سائل آیا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے میرے نبی سے، اگر سائل نے دنیا مانگی ہے، نبی دنیا عطا کر رہے ہیں، عزت مانگی ہے، عزت عطا کر رہے ہیں، شہرت مانگی ہے، شہرت عطا کر رہے ہیں، ارے چاہ یہ تو دنیا کی عطا ہے، اگر نبی سے سائل نے جنت مانگی ہے، نبی جنت عطا کر رہے ہیں۔ اور بریلی کے امام نے جب اس سخاوت کو دیکھا ارشاد فرمایا آنکھ جسم ٹوٹا غنی کر دیا موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے درود پاک پڑھیں، موسم ٹھنڈا مگر آپ ٹھنڈے نہ ہو، زور سے پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ایک پیغام دوں گا، 10 منٹ سن لینا، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت نہ چاہے تو مت سننا، اور اگر طبیعت چاہے تو سن لینا، صرف 10 منٹ نہیں، 10 منٹ میں کہہ رہا ہوں، صرف 10 منٹ سننا، 10 منٹ کے بعد آپ کی اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ زور سے درود پاک پڑھ، جس کو جتنی محبت ہے اتنی زور سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی۔ ارے ہم وہ قوم ہیں جو زمین کے اندر جا کر بھی خاموش نہیں ہوگی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہم قبر میں پڑھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو زمین کے اوپر کیسے خاموش ہیں؟ زور سے بولے سبحان اللہ۔ 2-3 شعر سن لو میرے بھی، میں صحیح اختر کی طرح تو نہیں، لیکن 2-3 شعر بھئی دے دو، بچہ کچھ تھوڑا بہت کو ہو تو بولے یا رسول اللہ۔ بولے آج ہم پریشان ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بہت پریشان ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، نسخہ قرآن نے دیا ہے، عمل کرو تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور کس کے صدقے میں ہوں گی وہ میں بتا رہا ہوں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ جہاں سے ظلم و ستم کے بادل، جہاں سے ظلم و ستم کے بادل ہٹانے والا میرا نبی ہے، اگر حق ہے تو بولے سبحان اللہ۔ جہاں سے ظلم و ستم کے بادل ہٹانے والا میرا نبی ہے، جہاں سے ظلم و ستم کے بادل، جہاں سے ظلم و ستم کے بادل ہٹانے والا میرا نبی ہے، اور زمین پہ آ کر زمین کو چلنا، زمین پہ آ کر زمین کو چلنا، بنانے والا
وہی ہے آ کر زمین کو جنت بنانے والا میرا نبی ہے۔ اور شعر منادہ فرمائے کہ یہ چاند جس کو زمان پالے ابھی بھی ہوا بنا رہے ہیں، یہ چاند جس کو زمان پالے ابھی بھی ہوا بنا رہے ہیں، یہ چاند جس کو زمان والے، یہ چاند جس کو زمان والے ابھی بھی ہوا بنا رہے ہیں، اسی کو بچپن میں انگلیوں پر، اسی کو بچپن میں انگلیوں پر نچانے والا میرا نبی ہے، اسی کو بچپن میں انگلیوں پر نچانے والا میرا نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علماء اکرام، نعرہ حیدری۔ آخری شعر منادہ فرمائیں کہ زمانے والے یہ جانتے ہیں زمانے بھر کے علی ہے مولا، زمانے والے یہ جانتے ہیں زمانے بھر کے علی ہے مولا، زمانے والے یہ جانتے ہیں زمانے والے یہ جانتے ہیں زمانے بھر کے علی ہے مولا، دراصل مولا علی کو مولا، دراصل مولا علی کو مولا بنانے والا میرا نبی ہے، دراصل مولا علی کو مولا بنانے والا میرا نبی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت اور سرکار کی 2 حدیثوں کی تلاوت کی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب آپ ہی کہیے کہ کیا علم والے اور لا علم، ایجوکیٹڈ اینڈ ان ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ برادران اسلام، رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، بے تعلیم یافتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، تعلیم ایک ایسا نور ہے جس سے ہم شے کی ماہیت کو پہچانتے ہیں، ہم دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو جن چیزوں سے تعارف کراتے ہیں اسی کا نام علم ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو انسان کی کیفیت اور اس کی شخصیت کو سارے عالم میں منور و روشن کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، علم ہوتا ہے وہ چاہے آپ جس زبان سے سیکھیں، جس لینگویج سے سیکھیں، آپ اس کو زبانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ برادران اسلام، آج ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ایک علم دنیا ہے اور ایک علم دینی ہے، ایک علم عصری ہے، دوسرا علم دین ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے اس اختلاف سے، آپ کی اس تقسیم سے اتفاق نہیں رکھوں گا، اس لیے
کہ علم جب آدمی دین کو شریعت کی اشاعت کے لیے حاصل کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے پیغام پہنچانے کے لیے حاصل کرے، وہ علم اگر عربی زبان میں ہو تب بھی علم ہے، انگلش زبان میں ہو تب بھی علم شریعت ہے، وہ چاہے جس زبان میں سیکھا جائے وہ علم شریعت ہے۔ آپ کی نیت ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا انگلش کا لیکچرر بن رہا ہے، آپ کا بیٹا انگلش کا پروفیسر بن رہا ہے، آپ کا بیٹا کسی زبان میں چاہے اسپینش ہو یا جاپانیز ہو، جس بھاشا میں بھی ہو، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو پروفیسر بنا دیا اور نیت یہ رکھی کہ جب کسی انگلش زبان میں اسلام پر سکون مارا جائے گا، جب کوئی کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی شریعت کو پامال کرے گا، جب قرآن پر انگلی اٹھائی جائے گی، میرا بیٹا کھڑا ہو کر انگلش میں جواب دے کر مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کرے گا، میرا بیٹا ایک بات انگلش کا بولے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے دین کے علم کی سماعت کا فرماتا چلا جائے گا۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، علماء اکرام۔ برادران اسلام، علم حاصل کرو۔ ابھی آپ نے علامہ توحید صاحب سے سنا تھا کہ بیٹوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، بیٹوں کو انجینئر بنانا ہے۔ میں نے کہا میں تو اس چیز کے بالکل موافق ہوں، کیونکہ جو دین اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن سے آپ نے سوچ لیا مجھے اس سے دنیا حاصل کرنا ہے، یہ علماء بیٹھے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہو، ہمارا معاشرہ چاہے کچھ بھی کہتا رہے، اس لیے کہ کسی کے زخموں کو سہلانا یہ میری عادت نہیں ہے۔ اگر ہم نے ہی کسی کی منہ دیکھی کہنی ہے تو پھر دین کو بچانے والا کون ہوگا؟ عزیزان گرامی یاد رکھو، زبان کڑوی ہو مگر حقیقت ہو۔ عربی کا مقولہ ہے الحق مر لو کان ضر، حق بات کڑوی ہوتی ہے اگرچہ موٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھو اے مسلم معاشرے میں جینے والوں، تم نے اپنے معاشرے کو بدل دیا، تم نے نبی کونین کی شریعت کا کوئی پاس نہ رکھا۔ اگر آج بھی تم نبی کونین کے دین پر قائم ہو جاؤ، پال کا بوشے آج بھی زندہ ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی، بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے۔ شہنشاہ فتح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ واہ مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ پہلے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ آج ساری مجاہد الاسلام میں ہرن کی دستار، ان کی رسم دستار بندی ہو رہی ہے۔ لاکھوں مبارکباد کے حقدار ہیں یہ کہ انہوں نے قرآن کو اس انداز سے پڑھنا سیکھ لیا جس انداز سے پڑھنے کا حکم اللہ نے رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرمایا، جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا حق مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا کیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، قرآن کو قرآن کے پڑھنے کے طریقے سے پڑھا کرو۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ترتیل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ عزیزان گرامی بہت عظمتوں والی یہ بات ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تجوید کو مکمل کر لیا۔ قرآن کو پڑھنے کا بھی یہ حق ادا کریں گے، لیکن قرآن کے صرف الفاظ کو پڑھ لینا، صرف سورہ فاتحہ کو رٹا مار دینا، عزیزان گرامی یاد رکھو یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ثواب کی نیت سے ضروری تو ہے، مگر ہمیں خالی الفاظ نہیں دیکھنا بلکہ اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان اٹھا لو۔ جب اس کا مطالعہ ہوگا اور جب اس کی تفسیر پڑھی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر کتنی روشنیاں ہیں، اور وہ روشنی جب ملے گی تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی چلی کامیاب۔ حضرات محترم یاد رکھیں، قرآن مجید پڑھا جائے، بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو قاری بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ، مگر اس کے ساتھ میں ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا؟ ہمارے بچے ہم نے دیکھا جو قوم جس کے لیے قرآن کی پہلی آیت اتر رہی ہے، رب کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ عزیزان گرامی آج اس قوم کے اگر ہم تعلیم کا ریشو دیکھیں، اگر آج ہم اس کا پرسنٹیج دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جاہل قوم ہماری ہو گئی۔ وہ قوم جس کے سامنے ساری دنیا کے گورے کالے بیٹھ کر زانو میں تلمس ادب طے کرتے تھے
کہ آپ نے اسپین کی تاریخ کو نہیں پڑھا. اسپین جب ہمارا مرکز علم تھا, ساری دنیا سے لوگ آتے, وہی سائنٹسٹ بھی آتے, اسی میں گورے کالے آتے اور بیٹھ کر وہی مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے زانوے تلمس کرتے. ساری دنیا کے استاد ہماری قوم کے رہبر تھے, مگر جبکہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, ہم نے تعلیم کی طرف نظر کرنا چھوڑ دی, آج ساری دنیا میں ہماری قوم ذلیل ہو رہی ہے. اے جعفر پور کے غیور مسلمانوں, ابھی وقت ہے اپنی قوم کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اسے تعلیم سے آراستہ کر دو. اگر آج بچے تعلیم یافتہ ہو گئے, کل آپ کے سامنے ساری دنیا سر جھکاتی نظر آ رہی ہوگی, اس لیے کہ اس قوم میں تعلیم زیادہ ہو جاتی ہے, دنیا ساری کی ساری اس کی غلام ہو جاتی ہے. ہاں بھائی, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن حضرت علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا. قرآن پڑھیں, پڑھنا چاہیے سب سے پہلے, تاکہ ہمارا بچہ یہ جان سکے کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس مذہب کو کہتے ہیں مذہب اسلام, اور وہ مذہب ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس مذہب کی طرح کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا. آپ کے علم میں ہوگا, آپ جانتے ہیں کہ آج زمین پر تقریباً 4,500 مذہب والے بن رہے ہیں. 4,500 مذہبوں کے ماننے والے اس پوری دنیا پر خاک دانے کھیتی پہ رہتے ہیں, مگر ان 4.5 مذہبوں میں کسی کا مذہب کوئی ہے, کسی کا مذہب کوئی ہے, مگر رب کی بارگاہ میں ہمارا مذہب صرف مذہب ہے. رب کہتا ہے قرآن کے اندر, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی بارگاہ میں ان 4.5 مذہبوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, بلکہ اس کی بارگاہ میں صرف ایک مذہب ہے جس کا نام مذہب اسلام ہے, جس کا نام دین اسلام ہے. حضرات محترم, ہم اس دین اسلام کے پیروکار ہیں, مگر افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا, اور جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, کیونکہ جب تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا تو دنیا تمہاری تاریخوں کو بدل کر کے رکھ دے گی, دنیا تمہاری تاریخوں کو مٹا کر کے رکھ دے گی. کہ آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہماری تاریخوں کو رد و بدل کیا جا رہا ہے, ہمارے اسلاف کی تاریخوں کو بدلا جا رہا ہے کسی کے زبان میں, ہے کسی کے منہ میں زبان, ہے کوئی بولنے والا جو تاریخ کی حقانیت پر بول سکے, جو تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. ہمارا کام تو صرف یہ ہو گیا, ہم نے موبائل ہاتھ میں لیا ہے, 24 گھنٹے سے 18 گھنٹے اس میں انگلی کرتے رہے, مگر ان 18 گھنٹے میں ہم نے ایک بھی وقت, ایک بھی لمحہ, ایک بھی دقیقہ کام کے لیے نہ خرچ کیا, دین کے لیے خرچ نہ کیا, تعلیم کے لیے خرچ نہ کیا. اے مسلمانوں, ارے جس کو تو 18 گھنٹے استعمال کرتا ہے, اگر اس کا استعمال تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کے لیے کر دیا ہوتا, آج ہر گھر میں حضرت خالد بن ولید کا غلام پیدا ہو گیا ہوتا. حضرات محترم, نوجوانوں, میں گزارش کروں گا تم سے, وقت کو برباد مت کرو, وقت کو ہاتھوں سے نہ جانے دو. آنے والا زمانہ کتنا تاریخ ہے, شاید ابھی آپ کی نگاہ دور اس نے مطالعہ نہیں کیا. ان سے پوچھو, یہ دیکھ رہے ہیں آنے والی گھٹائیں کتنی گھٹا ٹوپ ہے, آنے والی تاریخیں کتنی بھیانک ہے, اس میں آپ کے بچوں کے نام و نشان کا کوئی نشان نظر آتا ہے. عزیزان گرامی, ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک کی نہ ہوگی, داستانوں میں اپنی داستان لکھنا ہے تو خالد بن ولید جیسا جذبہ پیدا کرو. اگر اپنی داستان دنیا میں چھوڑنا ہے, حضرت سرکار کے غلاموں جیسا اپنا جذبہ پیدا کرو. عزیزان گرامی, یاد رکھو, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. ہم نے کہا ہم کسی تعلیم کو دینی اور دنیاوی مانتے ہی نہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس تعلیم سے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری ہو جائے, جس تعلیم سے قرآن کا تحفظ ہو جائے, جس زبان سے نبی کی سنتوں کی پاسداری ہو جائے, جس زبان سے سرکار کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے, وہ زبان عبرانی ہو, وہ زبان سریانی ہو, وہ زبان اسپینش ہو, وہ زبان جاپنیز ہو, وہ زبان چینی ہو, وہ زبان انگریزی ہو, چاہے جو زبان ہو, زبان سے فرق نہیں پڑتا, زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے, پیغام ایک ہونا چاہیے. اگر پیغام پہنچا دو اللہ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخر بھی ہماری کامیاب. حضرات محترم, میرے سرکار میں ارشاد فرمائے, علماء بیٹھے ہیں, سرکار نے جب اعلان کیا علم العبرانی و سریانی, عبرانی و سریانی سیکھو, عرب ہے
इब्रानी की जरूरत क्या है? अरब है। सुरियानी की जरूरत क्या है? अरब है। दूसरी जुबान की जरूरत क्या है? जब मुस्तफा ने कहा, सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हम अरबी नस्ल है, सरकार आपका कुरान अरबी है, मुस्तफा जो रब कहता है कुरान में हम समझ लेते हैं, जो आप फरमाते हैं वो हम समझ लेते हैं, हमें इब्रानी की जरूरत क्या है, हमें सुरियानी की जरूरत क्या है? अजीजान गिरामी, मुस्तफा की वो हिकमत भरी निगाह देख रही है और नबी कह रहे हैं, ये मेरे सहाबा, ये मजहब इस्लाम है, ये मेरा पाकीज़ा दीन है, ये सिर्फ अरब की चौहद्दी में नहीं रहेगा, ये कल इस्लाम यहाँ से निकलेगा, यूरोप में पहुंचेगा, शाम में पहुंचेगा, दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा, वहां के लोग अरबी नहीं जानते होंगे, कभी इब्रानियों में पहुंचेगा, कभी सुरियानियों में पहुंचेगा। अगर कोई इब्रानी वाला हमारे इस्लाम पर हमला करेगा, हम इब्रानी जानेंगे नहीं तो उसको जवाब कहां से देंगे? कोई सुरियानी जुबान का बंदा खड़े होकर हमारे इस्लाम पर हमला करेगा, हम सुरियानी जानेंगे नहीं, इस्लाम का जवाब कहां से देंगे? आका ने फरमाया, ये इस्लाम सारी दुनिया में पहुंचेगा, इसलिए जो जुबान हो उसको सीख लो कि जब जब जरूरत पड़े और उस जुबान में हमला हो तो आप खड़े होकर उसका जवाब दे सको, इस्लाम की हिमायत कर सको। बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट कॉलेज में ना पढ़ाएं, लेकिन है हमारे पास, है हमारे पास ले दे के 2-4 स्कूल कितने हैं हमारे पास? बोलिए, अरे कितने स्कूल आपके जाफरपुर में आपके वाले हैं? गाड़ियों की तो लाइन लगा दी जाफरपुर में, रास्ता ब्लॉक कर देते हो। कभी नस्लों के लिए सोचा, कभी सोचा आने वाली नस्लों के लिए, ये जो तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये अगर पढ़ेंगे नहीं, आज जिस हालात से गुजर रहे हो कर वो हालात और भयानक होने वाले। कोरोना गुजरा, किसी ने कहा वबा है, किसी ने कहा दवा है, किसी ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब है। मैंने कहा जो भी है अल्लाह का दिया हुआ एक हिंट है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने तुम्हें एक इशारा दिया, इशारा। हज़रात मोहतरम, कोरोना की वबा फैल रही है, कितने मुसलमान हमारे तरफ तरफ के दुनिया से चले गए हैं। जब देखा हॉस्पिटलों में पहुंचे, नाम पूछा अब्दुल गफूर, बेड खाली नहीं है, नाम अब्दुल रहीम, बेड खाली नहीं है, नाम मोहम्मद अशरफ, बेड खाली नहीं है, नाम पूछा चुटियाली है, बेड खाली है, जगह खाली है। अजीजान गिरामी कहां कहां लेकर घूमते रहे कि आपको अभी शऊर नहीं आया। रब यही तो बताना चाहता है कि देख, अभी तो तुझे मैंने एक रास्ता ये दिखाया था, अभी भी तू खड़ा नहीं हुआ, अभी भी तेरे शऊर के बाल ना निकले, अभी तूने होश के नाखून ना ली है कि कल जब कोरोना आया और तेरे पास हॉस्पिटल तेरे नहीं, तेरे पास डॉक्टर तेरे नहीं, तेरे मरीजों को तरफ तक छोड़ दिया गया, उनको एडमिट तक ना किया गया। अजीज़ान गिरामी, आने वाला ज़माना इससे ज्यादा भयानक होगा। मुसलमानों, ये मैं जो पैगाम दे रहा हूँ ऐसे नहीं दे रहा, बल्कि हर आने वाले ज़माना, एक दिन जो दूसरी सुबह निकलती है वो हमारे लिए खतरनाक होती चली जा रही है। आने वाला दौर ऐसा होगा जब स्कूल तुम्हारे ना होंगे, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज तुम्हारे ना होंगे, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन ना मिलेगा, यूनिवर्सिटी तुम्हारी ना होगी, तुम्हारे बच्चों को डिग्री ना मिलेगी, और जब कॉलेज डिग्रियां तुम्हें मिलेंगी नहीं तो तुम दूसरों के सिर्फ जूते साफ कर सकते हो। अगर तरक्की चाहते हो तो बच्चों के हाथ में कुछ दो या मत दो, कलम का पावर दे दो। जिसके हाथ में कलम का पावर आता है, दुनिया उसके सामने जमीने करके झुका देते हैं। वाह भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह भाई, कलम का पावर दो। तेरा बेटा जब कलम का पावर लेकर होगा तो दुनिया मजबूर होकर उसके सामने झुकेगी। अजीज़ान गिरामी, जैसे कि भी आपने अल्लामा तौहीद साहब से सुना था कि बेटे अगर आपके डॉक्टर ना बनेंगे हमारे मरीजों का इलाज कौन करेगा, अगर बेटे आपके इंजीनियर ना बनेंगे हमारी मस्जिदों मदारिस खानकाहों के नक्शे कौन बनाएगा, अगर बेटे आपके वकील ना बनेंगे हमारे मुकदमात कौन लेगा, अगर बेटे और भाई आपके जज ना बनेंगे हमारे फैसले अदालतों में कौन लेकर के जाएगा। और ये याद रखो, अपने कानों पर अपने हाथों को रख के सुनना, अगर यही तरीका हमारा रहा तो आने वाले जमाने में अदालतों में कोई तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है, अभी खड़े हो जाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को
वकील बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, ताकि जिस मैदान में जरूरत तुझे पड़े तो तेरा भाई खड़े होकर के कहे डरना नहीं। अगर केस की बात है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, अगर बीमार हो डॉक्टर तेरे लिए हाजिर है, अगर इंजीनियर की जरूरत पड़े इंजीनियर तेरा हाजिर हो, अगर ये तरक्कियां चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, खुद भी तालीम याफ्ता हो जाओ, अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। मगर उससे पहले कुरान पढ़ाओ। क्यों? कि कुरान और इस्लाम को सीखने के बाद बच्चे को पता चलेगा कि मैं जिस इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ वो इस्लाम कितना अजीम है। क्या आज हमें नहीं नजर आता? ये सोशल मीडिया का दौर है, कितनी बच्चियां हमारी गैरों की गोद में जाकर बैठ गई। क्या शर्म नहीं आती हमें? हमारी गैरतें मर गई, हमारे पास अपना कुछ ना रहा। क्यों? कॉलेज में गई, हमारे पास तो है ही नहीं। जब है नहीं तो पढ़ाओगे कहां से? एक बात याद रखो, केरला की सरजमीन पर 2 साल पहले आपने देखा था एक खातून जिसके हिजाब पर जब उंगली उठाई गई और कहा गया उससे कि हिजाब पहनकर आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। अजीजान गिरामी, हम भी बैठे आप भी बैठे हर जगह चौराहे पर तख्तियां लेकर और आवाज लगाने लगे हमारे इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे पर्दे के साथ हिजाब के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हज़रात मोहतरम याद रखो, मैंने कहा कब तक ये तख्तियां उठाकर दरिया उठा करके दौड़ते रहोगे? अरे क्यों कह रहे हो, क्यों दूसरों से भीख मांग रहे हो? आज तेरे पास कुछ है नहीं इसलिए कह रहा है ना कि हमारे पर्दे के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मैंने कहा उसका जरिया ये है कि तू तो उसके ताबे ही रहेगा, क्योंकि कॉलेज उसका है, कानून उसका है, सिलेबस उसका है, तरीका उसका इख्तियार करना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों का लिहाज रखना है, अगर अपने पर्दे की हिफाजत करना है, बच्चियों की हिफाजत करना है, इस्लाम का कानून राइज करना है, तो दूसरों के मोहताज मत रहो, अपने कॉलेज बना के खड़ा कर लो। तुम्हारा कानून होगा, तेरा सिलेबस होगा, तेरी बेटी होगी, तेरा कानून होगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। कब होगा? कब होगा? जब हम खड़े होंगे, जब हम बच्चियों के लिए कुछ सोचेंगे। अगर इज़ाने गिरामी अभी वक्त है, हमें चाहिए कि हम खड़े हो जाएं। आज हमारा मुसलमान कहता है हम गरीब हैं। कब गरीब हो जाते हैं मालूम है? जब कभी दीन के लिए हमें कोई चीज करने की जरूरत पड़े, गरीब हो गए, किसी गमगदा की मदद की जरूरत आ जाए, फिर देखिए आप 10 का नोट हाथी का पैर नजर आता है। लेकिन अगर उसी बाप को अपनी बेटी अपने बेटे के वलीमे की जरूरत पड़ जाए, खाना 2 तरीके के, एक तरीके के खाने से भी पेट भर सकता है। अभी फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपनी तरफ ऐसा मामला नहीं है, मगर वरना बहुत सारी जगहों तो लोगों को अल्लाह ने दौलत क्या दी, हराम खोरों ने 56 भोग सजाना शुरू कर दिए। नाश्ता 15 लाख का, खाना 25 लाख का, मैरिज होम 15 लाख का, यानी कि 50-55 लाख रुपए सिर्फ खाने पर खर्च करती है। हमने कहा था वो बेगैरत मुसलमान, ये 50 लाख तुमने खर्च किए। एक दिन लोगों में चर्चा होगा कि हाँ उसके खाने का इंतजाम अच्छा था, उसके बेटे का वलीमा अच्छा था, लेकिन अगर इसी को तूने इसके 10% निकाल कर कह दिया होता कि ये पैसा मैं अपनी कौम के उन गरीब बच्चों की तालीम के लिए दे रहा हूँ जिनके माँ बाप उनकी किफायत नहीं कर पाते हैं, हो सकता है तेरी कौम का कोई बच्चा बहुत बड़ा बन गया होता जो तेरी भी इज्जत की जमानत हो जाता, तेरी कौम की इज्जत की भी जमानत बन जाता। हज़रात मोहतरम याद रखो, यही जरूरी नहीं तेरा बेटा है तो तू पढ़ाएगा, तेरा बेटा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं, उसके पास टैलेंट नहीं है, और कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला है, उसका बेटा अगर टैलेंटेड है तो जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसकी मदद कर दें, हम उसकी मदद कर दें, ताकि उसका बच्चा पढ़ेगा तो फायदा सिर्फ उसको नहीं होगा, फायदा हमारी सारी कौम को होगा। और एक मशवरा और दूं आपको, याद रखना, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मुझसे बहुत बड़े मशवरे वाले बहुत लोग होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक आदमी सिर्फ 10 साल मेहनत कर ले, कितने साल? अपने हालात से समझौता कर ले। हालात अच्छे नहीं है, माल दौलत नहीं है, अगर गोश्त खाने की ताकत रखते हो तो दाल खा लो,
मगर बच्चों की तालीम का इंतजाम कर लो। दाल खाने के लायक हो तो चटनी खा लो, मगर बच्चों की तालीम का इंतजाम कर लो। अगर 10 साल कोई आदमी अपने हालात से समझौता कर ले, कसम अल्लाह की उसके 10 साल की मेहनत उसकी 3 नस्लों को इल्म से मुनव्वर कर देती है। अगर ये तरीका हमारी कौम आज समझ ले तो ये कसम अल्लाह की अभी हमें बेजलील होने की जरूरत नहीं होगी। फिर अगर हमारे पास तालीम होगी तो सारी दुनिया हमारी मोहताज हो जाएगी, और जिसकी मोहताज दुनिया हो जाती है वही दुनिया में कामयाब व कामरान हो जाता है। मोहतरम, और एक नजरिया और रखें, ये इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैदान पूरा मदरसा अहले सुन्नत दारुल अहले सुन्नत का है। अल्लामा फजील साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम स्कूल अलग बनाते हैं, मदरसे अलग बनाते हैं, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है यार, क्या जरूरत है? ये मदरसा दारुल अहले सुन्नत है, इसी में हम दूसरी तालीम को भी शामिल कर दें, जिसको हम असली तालीम कहते हैं, वो भी शामिल इसी में हो जाए। और उसके बाद एक जगह अगर बिठाकर मिशकात शरीफ का दर्स हो तो दूसरी दरसगाह में बैठकर MBBS की कोचिंग होना चाहिए। अगर एक जगह बिठाकर बुखारी और मुस्लिम पढ़ाई जा रही है, दूसरे सेंटर में बिठाकर उसको इंजीनियर की कोचिंग देनी चाहिए, ताकि ये मदरसे सिर्फ मदरसे ना रहे बल्कि जामियात बने। जब तेरा बेटा इन मदरसों से आलिम की डिग्री लेकर निकले, फाजिल की डिग्री लेकर निकले, एक हाथ में फजीलत की सनद हो, दूसरे हाथ में MBBS की डिग्री होना चाहिए। और ये तरीका अगर हमने इख्तियार कर लिया, कसम अल्लाह की वो दिन दूर नहीं कि दुनिया हमारे सामने अपने सरों को झुकाती नजर आए। आज हमारा लेकर के बैठ गए, हमने मकतब बना लिया, बस इसमें कुरान पढ़ाया जाएगा, कोई और तालीम नहीं होगी। मैं कहा नहीं, ये गलत नजरिया है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रात मोहतरम, जहाँ जगहें हैं तो हमें चाहिए कि ये हमारे मुक्तदा हैं, हम इनके साथ अगर मिलकर के चले तो कसम अल्लाह की हमारी नस्लों की यकीनन समझो मुस्तक़बिल रोशन हो जाएंगे। अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं दुनिया की तफसील के बाद से एक आखिरी बात बताऊंगा, अब उसके बाद अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं बोलूंगा, वरना जरूरत नहीं है। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं डॉक्टरों का एक संबल होता है, मोनोग्राम क्या था डॉक्टरों का, क्या है? बोलो यार, अरे मोनोग्राम जानते हो? और डॉक्टर की गाड़ी उनके क्लिनिक पर देखा नहीं, रेड प्लस, ये क्रॉस का निशान, ये प्लस नहीं सलीब का निशान है, ईसाइयों की पहचान है। हर डॉक्टर, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जापान का हो, तुर्की का, चाहे जहां का हो, डॉक्टर है, रेड प्लस लगा है। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में दावा कर दिया, उन्होंने कहा था कि हम सारी दुनिया को 90% दवा प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए होना ये चाहिए कि सारी दुनिया में मेडिकल साइंस जब हमारा तरक्की करता है तो मेडिकल साइंस को मोनोग्राम भी हमारा देना होगा, उन्हें सिंबल भी हमारा देना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों? इसलिए कि ईसाइयों के पास तालीम बहुत ज्यादा थी, उन्होंने तालीम हासिल की और सारी दुनिया को मानना पड़ा कि यकीनन जब सारी दुनिया को दवाएं ये देते हैं तो इनका कानून मानना भी पड़ेगा, इनके सिंबल को कबूल करना पड़ेगा। अब चाहे मुसलमान डॉक्टर हो, चाहे वो हिंदू डॉक्टर हो, चाहे जिस जात से ताल्लुक रखने वाला हो, हर डॉक्टर के पास रेड प्लस लगा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, मगर याद रखो आज के दौर में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता कौम यहूदियों की हो गई, उन्होंने ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया और ईसाइयों से बाजी मारकर चले गए। अभी चंद साल पहले की बात है, उन्होंने अपनी बात रख दी दुनिया के दवा उसी अक़वाम मुत्तहिदा में, और उन्होंने कहा था कि देखो क्रिश्चियन ने कहा था हम 90% दवा सारी दुनिया को प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए डॉक्टरों के लिए सिंबल हमारा निशान रेड प्लस यानी क्रॉस का निशान होगा, हमारी सलीब होगी। उन्होंने कहा सुनो, अब हम सारी दुनिया को 97% दवा प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए अब सिंबल हमारा होगा, अब पहचान हमारी होगी, दुनिया में निशान हमारा दिया जाएगा। मानना पड़ गया दुनिया को। आज डॉक्टरों का सिंबल चेंज हो गया, आज डॉक्टरों का तरीका चेंज हो गया, आज उनका मोनोग्राम चेंज हो
ہو گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کی دکان پر وہ قرض ختم ہو گیا, اب ایک چھڑی کھڑی ہوتی ہے, اس کے آس پاس ایک سانپ لگا ہوتا ہے. کبھی اور کیا یہ کیا ہے, کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ عزیزان گرامی, وہ عصا حضرت موسیٰ کے عصا کی نشانی ہے جو یہودیوں کے لیے متبرک ہے. عزیزان محترم, اور جو اس پر ساتھ لکھتا ہے وہ اصطہ موسیٰ ہے. انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, اس لیے ساری دنیا ہمارے نشان کو فالو کرے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ آج دنیا میں اگر آپ اس ریشو کو دیکھیں تعلیم کے حوالے سے تو دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم ہماری ہے. ہمیں اسی پہ فخر, پوری زندگی یوں ہی گزر گئی. کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں نے 30 سال گزارے کیا کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اور جی اپنی گزر رہی ہے, کم سے کم یہ کل کا مستقبل ہے, یہ آنے والی نسلوں کو جو ہمارے مستقبل ہیں ان کو روشن کرنے کے لیے سوچو. عزیزان گرامی, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. خانقاہ مہرانہ کا پیغام آپ نے سنا ہوگا, ساری دنیا میں وہ پیغام گونج رہا ہے, اور صرف دنیا یا ہندوستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں پیغام گونجتا ہے. انہوں نے کہا ہے آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. یقیناً یہ ان کی عطا ہے, مگر حضرات محترم آج دور ایسا آنے والا ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ آدھی روٹی مت کھائیے بلکہ دن میں روزہ دار رہیے, رات کو کھائیے مگر بچوں کو پڑھا لو. اگر 10 سال روزہ رکھ لیا اور بچہ پڑھ گیا تو پھر کل تیری دنیا کے سامنے جھکنے کی حاجت نہ ہوگی. ساری دنیا تیرے سامنے اپنی دولتوں کے انبار لگا. اور علم جب ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ حدیث شریف میں خیر سلیمان بین العلم والمال والملک. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم, مال اور ملک کے درمیان اختیار دیا کہ آپ کچھ بھی قبول کریں فاختار العلم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کر لیا, فوقیر مال والملک. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور ملک عطا فرما دیا. کس لیے؟ کہتے پہ اختیار علم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب علم کو اختیار کر لیا تو اللہ نے انہیں ملک بھی دے دیا, یعنی بادشاہت دے دی, انہیں مال بھی عطا کر دیا. یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ علم سے آراستہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دولت آپ کے پیچھے بھاگ کر آپ کے ساتھ آتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی, مگر یاد رکھو اس زندگی میں اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ان کی تعلیم کو عام کر دو. عزیزان گرامی, انہیں پہلے مسلمان بناؤ, اور مسلمان بنانے کے بعد آپ اپنے بچوں کو چاہیں جس کالج میں پڑھا دو. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو دوسرے کالج کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہمارا مسلمان غریب نہیں ہے. میں نے کہا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, مجھے اس کے مذہب سے مطلب نہیں ہے, وہ نیچری تھا, میں اس کے بارے میں اچھا نہیں کہوں گا. AMU کا نام سنا ہے نا؟ AMU جانتے کیا ہے؟ ارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کس نے بنائی ہے؟ بولو یار, ارے بول دو. سر سید احمد, وہ یونیورسٹی نہیں بنی تھی, اس بندے نے ایک مکتب قائم کیا. اس کی بایوگرافی پڑھ کر کے دیکھیں, کہتا ہے میں گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہوتا تھا دامن پھیلا کے, ہر نکلنے والے سے کہتا تھا ایک آنا. کتنا؟ ایک آنا. کہتے کتنی بار تو ایسا ہوا دن بھر کے اکٹھے کیے ہوئے کوئی چور آیا مار کے مجھے وہ بھی لے کر چلا جاتا تھا, لیکن لگا رہا وہ اپنے مقصد میں. ایک مکتب قائم کر دیا, مکتب کو تھوڑے بڑے مدرسے کی شکل میں لے آیا, پھر اس کو اسکول بنا دیا, پھر اس کو یونیورسٹی بنا کر کے قائم کر دی. میں نے کہا کہ آج کا مسلمان اس وقت کے مسلمان سے بھی زیادہ غریب ہو گیا. عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے. آج جب ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہوتی ہے, اور یاد رکھو ایک بات اور سنو, بیٹے کی شادی کرنا ہوتی ہے تو باپ بچپن سے اکٹھے کرتا ہے پیسے کہ بیٹے کی شادی کرنا ہوگی, 5 لاکھ کا سونا بنے گا, اس کے بعد میں کھانے کا انتظام ہوگا, گھر بنے گا. میں نے کہا جو پیسے بچے کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہے, اگر جب جمع نہ کر ابھی تعلیم پہ لگا دے تو پھر پیسے کل اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تیرا بیٹا تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا تو دولت خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈالے گا. مگر سوچ کا پھر بیٹے کی شادی کے لیے اپنی ساری زندگی کی پونجی جمع کر رہا ہے, خرچ نہیں کر رہا ہے. جسم پر پھٹے کپڑے ہیں, کھا بھی نہیں رہا ہے, پی بھی نہیں رہا ہے, مگر بچوں کو بھی تھوڑی سے لالچ میں مزدوری کرا رہا ہے. میں نے کہا یہ
जमा करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर रिक्शा चला रहा था, रिक्शा चलाता रहता, बच्चों को पढ़ाता रहता, अगर तेरा बेटा पढ़ लिख करके कोई बड़ा डिग्री होल्डर डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता या वकील बन जाता, तो फिर तुझे जरूरत नहीं होती कि बेटे के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि जब उसके पास पावर इल्म का आ जाएगा तो फिर दुनिया को उसके दौलत की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसके इल्म की अहमियत को नजर में रखेगा। मोहतरम, इसलिए चाहिए हम अपनी नस्लों को सुधारें, तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिंदगी यूं ही गुजर रही है, आपको अल्लाह ने गाड़ियां दी है, खूब चलाओ, मगर अपने स्कूल बना लो, अपने कॉलेज बनाओ। अज़ीज़ान गिरामी, आप जाफरपुर में कोई मुसलमानों की कमी तो नहीं है और दौलत में भी कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बेशुमार अता फरमाए। मगर मेरे भाइयों समझ लो कि आपके पास दौलत की कमी नहीं है, आपके पास सारे असास और वसाइल अल्लाह ने अता किए हैं, मगर आपने अपने बच्चों के लिए क्या रखा है? अगर कल कोई स्कूल वाला आपके बच्चों का एडमिशन ना दे, कल कोई कॉलेज वाला आपके बच्चों का एडमिशन ना करे, कल कोई यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को सीटें ना दे, ये होने लगा है, ये होने लगा है, शायद आपको पता ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें मुस्तक़बिल के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। स्कूल बना लो, स्कूल की जगह कोई और जगह की जरूरत क्या है? इसी मदरसा अहले सुन्नत को आप आला मेयार पर कायम कर दो। इसी में एक तरफ दर्स कुरान हो रहा हो, एक तरफ दर्स हदीस हो रही हो, एक तरफ उसी तरीके से MBBS की कोचिंग हो रही हो, उसी में इंजीनियर की कोचिंग हो रही हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काम करना होगा। अगर नस्लों को संवारना है, अगर इज्जत चाहते हो, तो ये काम आज से शुरू कर दो, ताकि आगे आगे 5 साल में आपके लिए कोई बुनियाद तैयार हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है दूसरा कि हम कौन सा ऑप्शन लेकर के दूसरे के सामने खड़े होंगे। हम तो हमेशा दूसरों के दरवाजों पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं, अपने पास कुछ है ही नहीं। इसलिए अपना बना लो, ताकि कल किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, कल किसी के सामने जाकर के किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोगों का नजरिया ये हो जाता है, मेरे पास तो दौलत है, मेरे बेटे को कौन सी नौकरी करना है? और जी, पढ़ाने के बाद नौकरी करना वाजिब थोड़ी होती है। एक जाहिल आदमी बिजनेस करे और एक पढ़ा लिखा जिसने MBA किया हो वो बिजनेस करे, दोनों के बिजनेस में फर्क होगा कि नहीं होगा? बोलिए। जो ठप्पा मार है उनके मुंशी जी कहीं ना कहीं चिपका जाएंगे। होता है भाई, होता है। मुंशी जी ने एक पट्टा गायब कर दिया, अब ये तो सीधा ठेंगा ठप्पा आया, उसे क्या पता चलेगा? लेकिन जिसने पढ़ा है, जिसे मालूम है, उसे मुंशी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने सारे नशेबो फराज को देखा है, वो जानता है कि बिजनेस होता किस तरीके से है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़े और पढ़ने के बाद नौकरी करे। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आप अपने बच्चे से बिजनेस कराए, मगर उसे पहले पढ़ा कर कामयाब करे, ताकि दुनिया के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा जहां खड़ा हो, सारी दुनिया उसकी मोहताज नजर आ रही है। पैगाम आम करो और ये काम करो, ताकि आपकी नस्लें हमारी सुधर जाए। अगर आपके मतलब देख लेना हालात क्या गुजर रहे, क्या गुजर रहे, आप जाइए। अभी फिर NRC और CCA आने वाला है, ठीक है? हमारे पास में बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास में वो ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट नहीं है। अब हम चाहते हैं कभी इसके यहाँ कहता पता जगह चले जाओ, उसने कहा वहां चले जाओ। अजी यार, महीने हो जाते हैं यहाँ से वहां से वहां करते, क्यों? हमें तो पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, हम तो लकीर के फकीर हैं। उसने कहा वहां चले जाओ, वहां चले गए, तहसील चले जाओ, तहसील चले गए, उसने कहा पोस्ट ऑफिस चले जाओ, पोस्ट ऑफिस चले गए, लेकिन जाए कहाँ ये तो पता ही नहीं। लेकिन अगर तूने कानून पढ़ा होगा, लेकिन अगर तूने तालीम याफ्ता होगा, तूने इल्म हासिल किया होगा और तुझे कुछ मालूमात होगी, तो फिर वो तुझे भटका नहीं सकता, तुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। तू खुद अपना फालम तिरप करेगा और उसके बाद डाल देगा, तेरा काम भी हो जाएगा। तुझे मालूम है कि मुझे किस वकील से मुलाकात करना है, मुझे कौन सा फॉर्म लगाकर अपना बर्थडे सर्टिफिकेट इशू कराना है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखो, और ये बात इतनी और याद रखो, ये काम कराना भी जरूरी है। बहुत से लोगों को देखा CA आ रहा है, बोले हम दिखाएंगे नहीं। अरे दिखाओगे नहीं तो यहां कुछ माना जा रहा है भाई? दिखाने में दिखाना अलग है, लेकिन होना तो चाहिए।
ارے ہونا تو چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے اس چیز کو نظر میں رکھو اور اس کام کو بھی کرا لو. مگر میرے بھائیوں، اب جو ہماری گزر رہی ہے وہ تو گزر رہی ہے. اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم پڑھا سکھاؤ. عزیزان گرامی، یہ مدرسہ اہل سنت دارالعلوم اہل سنت ہے، جس کو حضرت علامہ فضیل احمد صاحب چلا رہے ہیں، اسے ناظم اعلیٰ ہیں. اور الحمدللہ پھر بھی ہمارے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. یہ مبارکباد کے لائق ہے اپنا ماحول کہ ہمارے یہاں پر اسلام کو پہچاننے والے لوگ ہیں، اسلام کا درد رکھنے والے ہیں. مگر عزیزان گرامی، پھر بھی ہماری تعلیم جو اصلی تعلیم کے اعتبار سے ہے اس میں ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس اپنے اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے کالج نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی یونیورسٹی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس وقت جو سر سید نے جو ایک ایک آنا اکٹھا کر کے AMU قائم کر دی ہے، اس وقت کے مسلمان غریب تھے یا آج کے دور کا مسلمان غریب ہے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا اس وقت کا مسلمان غریب تھا. میں نے کہا آج کا مسلمان تو مالدار ہے، تو پھر آج ہمارے پاس کالج کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ابھی وقت ہے. ایک ہی پیغام اپنے دل میں رکھ لو کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا اسر اپنے پاس رکھنا ہے. ہمیں اپنے کالج بھی بنانا ہے، ہمیں اپنے ہاسپٹل بنانا ہے، ہمیں اپنے ڈاکٹر بنانا ہے، ہمیں اپنے انجینئر بنانا ہے. اس لیے کہ یہ سب جب ہمارا ہوگا تو قانون بھی ہمارا ہوگا، سلیبس بھی ہمارا ہوگا. ضروری ہے اپنے مدرسوں کو اعلیٰ پیمانے پر پہنچاؤ. یہ مدرسہ دارالعلوم اہل سنت ہے، اسی کو جامعہ بنا دو. آپ کے لیے تو یہ کافی جگہ بھی ہے. عزیزان گرامی، اس میں اور آپ جگہ لے لیں اور اسی طریقے سے تعلیم کو عام کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرتے چلے جائیں. ہمارا بچہ پہلے عالم دین بنے. اور یاد رکھو، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں فضیلت کی سند ہو، ہمارے ہاتھ میں عالمیت کی سند ہو. آپ کا بیٹا اگر اتنے مسائل سیکھ گیا جو اس کی ضروریت دین اور اس کی زندگی ضروریت کے پورا آ سکتے ہیں، وہیں سے چھوڑ دو. وہ سچا مسلمان بن گیا ہے، اس کے بعد اسے کالج میں ڈال دو، اسے یونیورسٹی میں بھیج دو، تاکہ آپ کا بیٹا اب کبھی رشوت خور بھی نہیں ہوگا. اگر وکیل بنے گا تو کبھی غلط فیصلوں کی طرف نہیں جائے گا. اگر ڈاکٹر بنے گا تو کبھی حرام کمائی نہیں لے گا. اگر انجینئر بنے گا تو رشوت نہیں لے گا. اس لیے اسے پہلے دین سکھا دو، اس کے بعد میں اسے اعلیٰ تعلیم دے کر چاہے ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، وکیل بنا دو، جج بنا دو. جو بھی بناؤ گے وہ اسلام کا بھی محافظ ہو جائے گا، اپنی قوم کا بھی محافظ ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اب بتائیے، بڑے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضرت فرما رہے ہیں بچے BA تک ہیں یہاں پر، اور ابھی فارسی بورڈ کا سینٹر یہاں رہتا بھی ہے. اس کے بعد یہ دوسروں کو یہاں بھیج دیتے ہیں. عزیزان گرامی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی غیرتوں کی حفاظت کرو. آپ کو معلوم نہیں ہے ہماری عزتوں سے کھلواڑ کے لیے کتنے کوچنگ سینٹر چلائے جا رہے ہیں. آج ہمیں صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف اس نام پر کہ مسلمان کی بچی ہے، اس کی عزت کو ایسی تیزی میں ملا دو. مسلمان کی بچی ہے، اسے بے عزت کر ڈالو. مگر یاد رکھو، اگر تم اپنے نبی کی شریعت پر قائم ہو جاؤ، اگر تم اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی سیرت سکھا دو، اگر تم اپنی بچیوں کو سیدہ زینب کی سیرت پڑھا دو، اگر تم اپنے بچوں کو حسین کریمین کا کردار بنا دو، قسم اللہ کی انشاءاللہ دنیا میں کوئی آپ کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس لیے ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر دے کر ہمیں اور نظریہ دیا تھا اور کہا تھا، آج بھی ہو جو بڑا انصائبہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہمارے اعمال برے ہو گئے، علم سے ہم کورے ہو گئے، مگر ڈاکٹر اقبال کا شعر ابھی بھی ببام کے دوہل ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو، مصطفیٰ کی شریعت پر گامزن ہو جاؤ، دوسروں کے پیچھے مت بھاگو. اس لیے کہ نبی کے طریقے سے اچھا دنیا میں کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ بولو یار، نہیں ہو سکتا نا. عزیزان گرامی، اس لیے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پاسدار ہو جاؤ، نبی اور آل نبی کے غلام بن جاؤ، اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دو. پھر دیکھنا اللہ نے چاہا تو یہ دنیا بھی تیری ہے، یہ عقبہ بھی تیرا ہے. عزیزان گرامی، یہ پیغام آج کے جلسے کا یہی قاری مجاہد الاسلام صاحب کی رسم دستار بندی میں حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب رشیدی نے اس جلسے کو منعقد کیا. اللہ
अल्लाह ताला उनको इसके नेमुल बदल से माला माल फरमाए और कारी मुजाहिदुल इस्लाम के इल्म में, अमल में, उम्र में, जान माल में बरकतें अता फरमाए और रब तबारक व तआला हमें आने वाली नस्लों के लिए अच्छे असलाफ मुहैया करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बिस्तर पर लेटो तो कानों में जरा गौर के साथ आंखों को बंद करना और दिल की अथा गहराइयों के साथ सोचना कि अगर कोरोना जैसा माहौल स्कूलों और कॉलेजों में अगर आ गया, अदालतों में अगर आ गया, तो फिर हमारा हाल क्या होगा? अगर अब भी खड़े ना होंगे तो फिर कोई आपको पूछने वाला ना होगा, कोई आपको सहारा देने वाला ना होगा। फिर उस वक्त सिर्फ आप हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा। अभी वक्त है, थोड़ा खा लो, मगर अपने बच्चों के लिए आले तालीम के खुद सेंटर कायम कर लो, उनके लिए तालीम का इंतजाम कर लो, ताकि आपका बच्चा दीन और दुनिया जिसे हम कहते हैं वो सारी तालीम से आरास्ता हो जाए और उसके हाथ में कलम की ताकत आ जाए, उसके हाथ में कलम का पावर आ जाए। और जिसके हाथ में कलम का पावर होता है, जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं होता। इसलिए कि कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके सामने सारे बादशाहों के ताज भी नीचे आ जाते हैं। गौर करना, गौर करना। और अभी वक्त है, मैं तो जहां जा रहा हूं वो सिर्फ यही तौर पर लोगों को बेदार करने की कोशिश है कि सो मत, अब ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाओ। कब तक तुम खरगोश की नींद सोते रहोगे? लोग तुम्हारी इज्जतों को नोच नोच कर ले जा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को अजीरत बना दिया गया। कौन तुम्हारा है? कौन हमारा है? कोई है हमारा हमदर्द? बोलो। खुद ही मानते हैं, हमें रोने भी नहीं देते, जुल्म भी खुद करे, रिपोर्ट भी हमारे ऊपर है, मामले भी हमारी होती है, मुकदमा भी हमारे खिलाफ लिखा जाता है। अजीज़ान गिरामी, आप देख रहे हैं, इसलिए अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ए नौजवानों, अपने आप को मुस्तफा का गिरवीदा बना लो, नबी के कौनेन की शरीयत का पासदार बना लो। मस्जिदों की हिफाजत की बात आती है, जब बाबरी मस्जिद चली गई, अब ज्ञान बापी का नंबर है, मैंने कहा जो हमारी पड़ी हुई है, बनी हुई, उन्हीं को खाली छोड़े हुए हो तो बचाओगे कहां से? बाबरी क्यों गई जानते हो? उसमें कोई नमाजी नहीं था, ताला पड़ा, समझे? अरे जब आबाद रहेंगी तो ताला नहीं, ना पड़ेगा ना खोला जाएगा, फिर मस्जिद हमारी। हम देखते हैं मोबाइल पर, देखो सलमान अजहरी के साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद भी हमारे कानों पर जू नहीं मिलती। थोड़ी देर का अफसोस हुआ, एक दिन जुलूस निकाल दिया, बाकी फिर खत्म, पता नहीं कौन कहा। होश है? होश है? नहीं। कब आएगा? जब सब कुछ लुट गए, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी, जब सरों से शामियाने हटा दिए जाएंगे, जब पर्दों को नीलाम कर दिया जाएगा, जब इज्जतें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? इसलिए अभी वक्त है, अभी खड़े हो जाओ, अभी अपनी कौम के लिए असबाब मुहैया कर लो। जाफर कुर्बानो, अगर आप चाहो तो आने वाले साल से पहले पहले एक आलीशान डिग्री कॉलेज बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? बोलो। जाग जाओगे, उसमें फायदा सिर्फ मेरा नहीं, हर आदमी का फायदा है, हमारी कौम का फायदा है। सरकार ने फरमाया कि हर मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है, अगर एक को तकलीफ हो और दूसरे को उसका एहसास ना हो तो समझ लो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, इज्जत चाहे वो कहीं की हो, आपकी बेटी हो कि मेरी बेटी हो, आपकी बहन हो कि मेरी बहन हो, आपकी माँ हो कि मेरी माँ हो, अगर किसी की इज्जत पर उंगली उठेगी, तकलीफ जितनी तुझे होगी उतनी तकलीफ मुझे भी होना चाहिए। जितनी तेरी इज्जत चाहने पर तकलीफ तुझे होगी, उतनी इज्जत हर मोमिन को होना चाहिए। अगर ये एहसास हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो समझ लो हम सच्चे मुसलमान हैं, और अगर ये एहसास पैदा ना हुआ तो नारे चाहे जितने लगा लो, ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। ईमान का मुकम्मल होगा तो खुदा का वो वादा हमारे लिए करीब है। रब फरमाता है, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लाउना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ मत, गमज़दा मत हो, तुम ही कामयाब हो, कामयाब तुम ही हो। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। आज हम अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं तो खराबी किसकी है?
ارے ہماری ہے، ہمارے کردار کی ہے، ہمارے کیریکٹر کی ہے، ہمارے اخلاق و اقوال کی، اخلاص کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے وقت ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ عزیزان گرامی، سارے تعلیم سارے علم حاصل کرو، ہر علم اگر شریعت کے نظر سے حاصل کرو گے ثواب ملے گا، مگر اس کے بعد بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنی جگہ ہے۔ آخری بات چل رہی ہے میری، حضرات محترم، سرکار نے جنگ بدر میں فتح پائی، اس میں کچھ کفار جہنم رسید ہو گئے، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرکار نے فرمایا اپنے اپنا فدیہ دو اور آزادی حاصل کر لو۔ کچھ نے کہا ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ مال نہیں ہے تو ہمارے ان لوگوں کو تعلیم دو، تعلیم دو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ قرآن پڑھانے آئے تھے؟ ارے وہ تو کافر تھے یار اس وقت، انہوں نے تو قرآن سنا ہی نہیں تھا، وہ حدیث نہیں پڑھا رہے تھے، وہ قرآن نہیں پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پڑھایا ہوگا تو جغرافیہ پڑھایا ہوگا، انہوں نے پڑھایا ہوگا تو ریاضی پڑھایا ہوگا، انہوں نے پڑھایا ہوگا تو جنگ کے اسلوب پڑھائے ہوں گے، لیکن سرکار کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ تعلیم صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں، اس کو پہلے پڑھو، اس کے بعد دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں سب حاصل کر لو۔ جب یہ حاصل ہو جائیں گی تو پھر تو ساری دنیا میں کامیاب و کامران بنا دیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے عبرانی ہو، سریانی ہو، ترکش ہو، جاپانش ہو، چینی ہو، اسپینش ہو، انگلش ہو، یوکے کی ہو، چاہے جہاں کی ہو، جس زبان میں چاہو علم حاصل کر لو۔ نیت یہ رکھو کہ جب میں پڑھوں گا اور کوئی میرے نبی کی شریعت پر انگلی اٹھائے گا، اور کوئی میرے نبی کے قرآن پر انگلی اٹھائے گا، کوئی میرے مصطفیٰ کی عظمت پر انگلی اٹھائے گا، اگر اس زبان میں اٹھائے گا تو میں کنز ایمان سے اسی زبان میں جواب دے کر مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کروں۔ انگلش پڑھو گے ثواب ملے گا، نیت یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے پڑھی۔ سرکار کا فرمان عبرانی سیکھو، سریانی سیکھو، مطلب کیا تھا؟ زبان سے فرق نہیں پڑتا، صرف نیتوں سے فرق پڑتا ہے۔ نیت یہ ہونا چاہیے زبان جو بھی ہو تبلیغ اسلام کی ہوگی، زبان جو بھی ہو بات اسلام کی ہوگی، زبان جو بھی ہو قرآن کا ٹرانسلیشن ہوگا، زبان جو بھی ہو حدیث مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نظریہ ہمارا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم ساری دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود تعلیم یافتہ بچوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرو، انہیں اچھی اچھی پوسٹوں تک پہنچا دو، ان کے ہاتھ میں قلم کا پاور دے دو، پھر دیکھ لینا کہ دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے ابھی بھی نہ سمجھا تو پھر ہمارا حال اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ناموس رسالت کی خاطر ہمارے اندر جینے مرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قوم مسلم کو عروج عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، اس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا، وہ گھڑی اب قریب آ گئی۔ حضرت علامہ مولانا تنویر القادری صاحب کے ہاتھوں قاری مجاہد الاسلام کی سر پر جشن دستار باندھا جا رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔